خواتین و حضرات السلام علیکم. ویلکم ٹو دی ایمبیسڈرز لاؤنج. آج جو ہم ٹاپک لے کے پھر حاضر ہوئے ہیں جس پہ کہ ہم بے شمار بات چیت کر چکے ہیں، مگر اب پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم دوبارہ اس کو تھوڑا سا اجاگر کریں. وہ ہے پاکستان افغانستان. انفارچونیٹلی ہم ہمسائے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. کچھ ایسا لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. یا تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم آپس میں اچھے دوست رہیں، یا کچھ اور ہے جس کو کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے. جب سے پاکستان نے آزادی حاصل کی 1947 آنورڈز، کبھی بھی ہمیں کچھ اچھے دن یا حالات کچھ عرصے کے لیے نظر آتے ہیں، مگر جنرلی کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا. اور خاص طور پہ جب سوویت انویژن افغانستان ہوا، اس کے بعد سے کچھ بھی اچھا نہیں ہوا. میڈیا ہماری بے شمار پکچرز پیش کرتا ہے، مگر وہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں. ویسٹرن میڈیا کیا کہتا ہے، اپنا میڈیا کیا کہتا ہے. اور سب سے اس میں انفارچونیٹ تھنگ یہ ہے کہ حقیقت سے لوگ بہت بے خبر ہیں. تاریخ کا ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، کیا ہوا، کیوں افغانستان کے لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا. وہ کون لوگ ہیں جو ہماری پالیسیز بناتے ہیں؟ کیا سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے؟ عوام بے بس ہے، حکومت بے بس ہے. کون ہے جو یہ سب کچھ نظام چلا رہا ہے؟ اس سب بات چیت جو اس پہ ہم کریں گے، میرے ساتھ میرے کولیگ ہیں ایمبیسڈر آصف دورانی اور ایمبیسڈر سالک خان. اور میں بیسیکلی ان سے یہی سوال کروں گا، سٹارٹ وہاں سے کروں گا جو بالکل اب لیٹسٹ ہو رہا ہے. اب تاریخ میں نہیں جانا چاہتے، وہ ہم بات چیت کے دوران نکل آئیں گے اس کے اوپر. آصف، آپ نے پھر دیکھا ہے کہ بالکل لیٹلی ابھی پچھلے 2-3 دنوں کے اندر ایک واقعہ ہوا کراچی میں. اس کے بعد فوراً ہماری طرف سے اس کا ایک ریئیکشن ہوا، ایک ایئر فورس کے ایکشنز کے بیسس پہ. اور اس کے فوراً بعد ڈرون اٹیک ہوئے، جو کہ ایک قسم کی نئی اصطلاح آپ کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے کچھ علاقوں پہ ہوئے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ تنویر، آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں بہت اچھی طرح سے اس کو بیان کیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم پہ آصف کا سایہ افغانستان اور پاکستان پہ، اور اس میں جو ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ اس کو 2+2 کی شکل میں دیکھتے ہیں، جبکہ جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں یا جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں. دیکھیں، افغانستان، اگر میں مختصر الفاظ میں کہہ سکوں، افغانستان پاکستان پہ ڈپینڈنٹ ہے. اب آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ بناتے ہیں یا آپ اس کو اپنے کمزوری بنا لیتے ہیں. اسٹرینتھ اس وقت ہوتی ہے کہ جب فری فلو آف پیپل ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، ٹریڈ ہے. اور ہماری ویکنس اس وقت آ جاتی ہے پالیسی کے کانٹیکس میں، جب ہم یہ پابندیاں لگا دیتے ہیں. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ نہیں ہوا. 47 میں فوری طور پہ ہوا، ارلی 50s میں ہوا، 60s میں تو تقریباً آپ سمجھیں 14-15 مہینے رہا، 18 مہینے.
اور اس میں بارڈر بھی بند رہا. پھر باجوڑ کا بہت مشہور جو ہے یہ 60s کا تھا, اس میں یہ واقعات ہوئے. یہ ہوتا رہا ہے. لیکن ایسا بھی ہوا کہ جب ملٹری ایکشن ہوا تو اس میں جو افغان سائڈ سے زخمی ہوتے تھے ان کا علاج پاکستان میں ہوتا تھا. اب کاش ہمارے جو ملٹری ہسٹری ہے اس میں یہ نوٹ ہونا چاہیے اور ہمیں افغانوں کو بتانا چاہیے. میں ہمارے ملٹری آرکائیو سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن مجھے جو افغان دوست ہیں انہوں نے بتایا جو افغانستان میں جن کا عمل دخل تھا. اس زمانے میں وہ سینئر پوزیشن میں تھے, اب تو ان میں 2-3 اللہ کو پیارے ہو چکے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جیسے کرزئی صاحب, پریزیڈنٹ کرزئی, میں اس میٹنگ میں موجود ہے جب انہوں نے کہا کہ پاکستان اینڈ افغانستان آر کنجوائنٹ ٹوینس. یہ حقیقت ہے, اس میں مجھے کوئی شک نہیں, لیکن ہمارے پالیسی ساز اداروں کو اس کا ادراک نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو بلڈ اینڈ ٹریڈ کی ناٹ فلو ٹوگیدر, یہ ہمارے بعض لوگوں نے borrowed this term from مودی. انہوں نے کہا کہ واٹر اینڈ بلڈ کین ناٹ فلو ٹوگیدر. تو ہم ایسے لوگ ہیں جو ہماری پالیسی سازی بھی جو ہے وہ بھی borrowed ہے, وہ ہم ادھر ادھر کی نقل کر کے ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کو پالیسی بنا کے پیش کر دیتے ہیں. انڈیجنس نہیں ہے. یو ہیو ٹو بیکم انڈیجنس ایز فار ایز پالیسی میکنگ از کنسرن. ہم اس سے بہت دور ہیں. بات لمبی ہو جائے گی, لیکن مختصراً میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ TTP افغان طالبان کی پیداوار نہیں. یہ وہی مجاہدین تھے جو آپ نے استعمال کیے, جو ہماری جو پاکستانی مجاہدین تھے وہ ان کو نہیں ٹرین کیا تھا. وہ ہم نہ مانے وہ الگ بات ہے. آپ دیکھو, مانے یا نہ مانے, مطلب یہ پورا فاٹا جانتا ہے. یہی مجھے سو کال TTP والے لوگ, پہلے جب یہ TTP میں وجود نہیں تھا, حکمت اللہ محسود وغیرہ جب انہوں نے TTP نہیں بنائی تھی تو کہہ رہا تھا ہم تو وہی مجاہد ہیں, یہ تو قبلہ تم نے بدلا ہے. انہوں نے مشرف کو وہ بتا رہے تھے, لیکن حکمت اللہ محسود کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی آپ کی جو جہاں آپ تک آپ کی نظر جاتی ہے دنیا اس سے بہت وسیع ہے. آپ کی جو سوچ ہے دنیا اس سے بہت وسیع ہے. ان کو 9/11 کا ادراک ہی نہیں تھا. پھر ہمارے ایسے بھی لوگ آ گئے لیڈران, وہ یہ کہنے لگے کہ جی تو ہماری جنگ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں اس وقت 9/11 ہوا تو میں وہیں پہ تھا, نیو یارک میں تھا. تو سارا ایک پورا کا پورا ماحول چینج ہو گیا تھا. فرانس کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو انہوں نے کہا ہینس فورتھ وی آر امریکنس. اور یہ جو ریزولوشن 1368 اور 1373 یہ 5 منٹ میں اڈاپٹ ہو گئی تھی, ورنہ UN سیکورٹی کونسل میں ایک اینوڈائن پریزیڈنشل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اف ناٹ ویکس ڈیز لیتا ہے. ایسے یہ ماحول تھا, اس ماحول میں تھا. اس کے بعد دوسری جو حقیقت ہم جو بھلانے کی کوشش کر رہے تھے ہمارے جو پالیسی لیول پہ, ہم نے اپنا قبلہ تو چینج کر لیا, ہم امریکہ کے ساتھ ہو گئے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھول گئے کہ طالبان وہ لوگ ہیں جن کو نہ UN سے کوئی سروکار تھا, جن کو نہ جو ہے پاکستان سے کوئی سروکار تھا, نہ پاکستان کی ان کو عزت کا خیال تھا, نہ پاکستان کی جو ہے ساورنٹی کا خیال تھا. ان کے نزدیک ان کا اقتدار تھا, اس کو ملمہ انہوں نے اسلام کا چڑھا دیا تھا کہ جی یہ اسامہ بن لادن ہے وہ ہمارا مہمان ہے. بھائی یہ اس نے جو کام کیا تھا اس نے ہم سے پوچھ کے نہیں کیا تھا, تو لہٰذا جب اس نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, ہم اس کو جو ہے کیوں پروٹیکشن دے. یا تو پتہ چلتا نا کہ ہم آپس میں ہم نے ایک صلاح ہو کے یہ عمل کیا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ جو طالبان تھے
یہ اگر ہمارے ہاتھ سے کھا رہے تھے 9/11 سے پہلے، انہوں نے ہمیں ڈش کیا. اور اس سے بڑھ کر جو بات سامنے آئی ہمارے سامنے وہ یہ تھے کہ ہم نے یہ پریزیوم کر لیا ہے کہ آفٹر دا 9/11 جب انڈیا کو کھل کھیلنے کا موقع ملا افغانستان کے اندر، تو ہم نے کہا اوکے طالبان کو پھر سے روپن کر دو. ہم یہ بھول گئے کہ وہ آپ کے دشمن ہو چکے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے ان کو ڈچ کیا تھا. تو وہ سیاسی مصلحت کے تحت تو آپ کے ساتھ رہے، آپ کی حل ہائے کرتے رہے، آپ کے ہاں میں ہاں میں ملاتے رہے، لیکن بغض ان کے دل میں تھا. مثلا یہ ملا برادر 8 سال آپ کی جیل میں تھا. اس کو امریکہ کے کہنے پہ آپ نے اس کو رہا کیا تاکہ وہ دوحہ میں جا کے مذاکرات کرے. یہ ملا سلام ضعیف ہے، اس کی کتاب آپ دیکھ لو، اس کے اندر جو ہے وہ جتنا وینم بکتا ہے، یا اس کے بعد اس کے سبسیکوینٹ انٹرویوز ہیں، جتنا وہ زہر اگلتا ہے. ہم نے کیسے پریزیوم کر لیا یہ ہمارے وہ کون لوگ ہیں جو، تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. ان کے ہاتھوں آپ بھگت رہے ہیں. ان کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا بلنڈر کر دیا. میں یہاں رکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب باقی ابھی سالک جو ہے سالک بیفور آئی کم ٹو یو، میں تھوڑا سا وہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب پھر ریممبر جب ہم وزارت خارجہ میں ایز جونیئر آفیسرز ہوا کرتے تھے، یہ افغانستان واز اے ویری ہاٹ تھنگ، اور آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ بریفنگز ہوتی تھیں. اپارا سے لوگ آتے تھے ہمارے منسٹری کے اندر، فارن سیکرٹری کے ساتھ یہ وہ. چونکہ اور اس وقت حالات یہ تھے، میں اپنا پرسنل اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ there were people who contacted us کہ جی ہمیں انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ ہم بھی شامل ہو سکیں، بیکاز یو نیڈیڈ fodder فار دی وار. اور پھر آپ نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں، کوئی مدرسہ، کوئی، میں ابھی جگہوں کا نام نہیں لینا چاہتا، جہاں سے استعمال نہیں کر کے ہم نے یہ سب کچھ کیا. اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. جو بھی اس وقت عقل فہم والے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا افلاطون کوئی نہیں ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آپ اس پہ جو میں نے بات کی تھی آصف سے، اس پہ فردر ایڈ اپ کرنا چاہیں تو I'll be grateful. آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہوں یا بہتر ہوں، یا ان میں کوئی جان ہو یا کسی قسم کا. میں آپ کو یہاں پر ایک چیز یاد کراؤں گا کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، ایک تو یہ بہت کمپلیکس ہے. دوسرا، اس کو سمجھنے کے لیے جو اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ایک کنٹینیوٹی چاہیے ہے کہ آپ ریلیشن شپ کو کمپلیٹ پرسپیکٹیو میں دیکھ سکیں. انفارچونیٹلی ریلیشن شپ کے خراب ہونے کی ایک بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، گو کہ آصف نے بڑی تفصیلی تمام چیزیں بتائیں، آپ نے بھی ذکر کیا کہ مدرسے بنے اور یہ اس میں سے طالبان اور تحریک طالبان پاکستان یہ سب نکلے. آپ کی نالج میں یہ بات ہوگی کہ لیٹ 50s میں جب اسلم خٹک افغانستان میں پاکستان کے سفیر تھے، اس وقت سرکاری طور پر دونوں حکومتوں کے درمیان کنفیڈریشن کی بات چل رہی تھی. یعنی ریلیشن شپ اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پہ دو ممالک کنفیڈریشن کی بات کر رہے تھے. اور کنفیڈریشن کوئی عام آدمی نہیں کر رہا تھا. کنفیڈریشن کی بات جو شخص کر رہا تھا وہ سردار داؤد تھے، جو اس وقت وزیر اعظم تھے افغانستان کے. اور اس کو آپ یہ سمجھ لیں، جیسے آصف نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کی ریلیشن شپ ایک کسی آسیب اس میں آ گئے ہیں، کوئی آسیب اس پر ایسا ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ سکے. اگر وہ ریلیشن شپ جس طریقے سے آگے بڑھی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ سردار داؤد پاکستان کے بڑے شدید مخالف تھے. پشتونستان اور اس طرح کی تمام چیزوں کو وہ بڑا زیادہ اچھالتے تھے. دو چیزیں ہماری طرف سے بھی ہوئیں. ایک، اس سے پہلے کسی پروگرام میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ ہم جہاں کہیں ہو، یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا قصوری صاحب کی کتاب،
اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ افغانستان سے ریلیشن شپ اس لیے خراب ہوئی کہ انہوں نے 1947 میں جب پاکستان کی ممبرشپ کی بات ہوئی تو افغانستان نے پاکستان کی مخالفت کی. وہ فارن منسٹر رہے ہیں. ہی شوڈ ہیو ویری کلیئرلی مینشن دس تھنگ کہ اٹ واز اونلی 15 or 16 days when Afghan ambassador who did not receive instructions from Kabul gave a negative vote, which after 15, 16 or 20 days he withdrew that vote. Correct. پوری پاکستان کے آرکائیوز میں اس بات کو چھپا کے رکھا گیا. کیوں چھپا کے رکھا گیا؟ اس میں کس کا فائدہ تھا؟ ٹھیک ہے، یہ پھر کنفیڈریشن والی جو بات ہے جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بہت اچھے ریلیشن شپ کی طرف جا چکے تھے اور اب ہم اس سچویشن پر آ گئے ہیں جہاں پر کنفرنٹریشن آلموسٹ فل اسکیل وار کی طرف چلی گئی ہے. تو نہ صرف یہ کہ یہ پاکستان کی طرف سے اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی طالبان کو مدرسے بنائے گئے. کیا کوئی اور آپشن پاکستان کے پاس اس وقت اویلیبل تھا؟ کیا ہم صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے، یا ہم ریجن کا فائدہ دیکھ رہے تھے، یا ہم افغانستان کا فائدہ دیکھ رہے تھے؟ کیا تھا اس وقت؟ کیا اس وقت پاکستان میں کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تھی جس نے باقاعدہ ڈیبیٹ کیا ہو افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو، اور اس ریلیشن شپ کو ڈیبیٹ کرنے کے بعد پالیسی بنائی گئی ہو؟ آپ کو پتہ ہے جب یمن اور سعودی عرب کا معاملہ آیا تو پاکستان نے شاید پہلی دفعہ اسے اپنی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیا، اور ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو ڈیسیجن لیا وہ ڈیسیجن آج تک تمام لوگ ڈپلومیٹک سرکلز میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. یہ جو پیپل پاور ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں لوگوں کو جو ہے امپاور کرنا ہے، پارلیمنٹ کو امپاور کرنا ہے. پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو افغانستان کے کمپلیکس ہونے کا پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایوب خان نے ایک زمانے میں، یہ قصوری صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ جب یہاں پر کنگ آئے، ظاہر شاہ یہاں پر آئے، تو انہوں نے مذاقاً کہا کہ افغانستان، یہ جتنے یہاں پہ اس وقت پشتون بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو آپ لبریٹ کرائیں. پشتونز جو اس وقت جتنے ان کو انٹروڈیوس کرایا تھا، کیا مقصد تھا اس کا؟ انہوں نے، کیونکہ پشتون جو پاکستان میں پشتون ہیں، دے آر ویل انٹیگریٹڈ ان دا سسٹم. وہ تمام جو پاکستان کا سٹرکچر ہے اس میں کمپلیٹلی وہ ہیں. یہ جو پشتونستان کا جو ایشو ہے اس کے انٹرنیشنل کنوٹیشنز ہیں. اس میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں بعض ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کو، جیسے جو ڈسپیوٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اکثر چلتا ہے، جس پر آصف کہتے ہیں کہ اس کو ڈیورنڈ لائن نہ کہا جائے، انٹرنیشنل بارڈر کہا جائے. اسپیشل ریپریزنٹیٹیو رہے ہیں، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. لیکن کیا وہ ڈسپیوٹ ابھی تک موجود نہیں ہے؟ کیا طالبان کی حکومت، جن کو یہ کہا گیا کہ وہ اب یہ مسئلہ حل ہو گیا اور یہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے، جس کو میں، سوری آصف میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈیورنڈ لائن، آپ کی اجازت سے، تو آپ اس کو حل سمجھیں. تو انہوں نے آپ کو پتہ کیا جواب دیا تھا افغان طالبان نے، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو کھڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امہ کے درمیان کوئی بارڈر نہیں ہوتا. یعنی بڑے خاموشی سے، بڑے آرام سے انہوں نے اس اہم مسئلے کو جو ہے وہ اس پر ہمارے درمیان سے نکال دیا. تعلقات بہت اچھے تھے. They played the Ummah card. پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے دونوں طرف، افغانستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کی لیڈرشپ، آپ افغانستان کی تقریباً ساری لیڈرشپ، آصف سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ تمام کے تمام یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. پاکستان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ سب کے سب اردو بولتے ہیں، کاروبار ہے، ان کے کاروبار ہیں. جیسے آصف نے مینشن کیا کہ وہ جب پہلے لڑائی ہوتی تھی تو ان کے زخمی پاکستان میں ان کا علاج ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن اتنی خراب نہیں ہونی چاہیے تھی. پاکستان جس نے ایک سٹیج پر تقریباً 40 لاکھ سے زائد افغانوں کو ریفیوجی اسٹیٹس دیا،
ایک اسٹیج پر اتنے ہمارے پاس 4 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز تھے، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے لوگ یا وہ لوگ جو یہاں پر ریفیوجی رہے، ہزاروں افغان طلباء نے یہاں پر تعلیم حاصل کی. ہمارے طلباء بھی افغانستان جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہاں ہیں؟ وہ گڈ ول کہاں ہے؟ وہ گڈ ول کیوں کنورٹ ہو گئی ایک دشمنی میں؟ We have to think over it very seriously. We have to think over it in a sense that the parliament should come forward and parliament should discuss and parliament should go into details of the relationship between Afghanistan and Pakistan. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے، پولیٹیشنز کو ہم اس میں انوالو کریں گے، دونوں طرف کے پولیٹیشنز کو ہم انوالو کریں گے، تو ہم بہتر نتائج کی طرف جا سکتے ہیں. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی وہاں سے ڈرون آنا شروع، اب وہ کیا کریں؟ میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہا. افغانی طالبان جو ہیں وہ کوئی پڑھی لکھی قیادت نہیں ہے، دینی تعلیم سیکولر ایجوکیشن ان کی نہیں ہے، وہ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. ان کی اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کی تعلیمی فرق ہے، اس سے ان کے جو اذہان ہیں ان میں بھی فرق پایا جاتا ہے. وہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں، آپ اور طریقے سے سوچتے ہیں، افغان اور طریقے سے سوچتے ہیں، لیکن آپ کے درمیان ایک بڑا قریبی تعلق ہے. آصف نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ ہمارے لیے افغانستان ایک انتہائی اہم ملک ہے. افغانستان آج بھی ہمارے لیے اہم ہے، افغانستان پاسٹ میں بھی ہمارے لیے اہم تھا، اور افغانستان آنے والے فیوچر میں بھی ہمارے لیے اہم ہوگا. کسی قسم کی لڑائی کا ماحول کریٹ کرنا، فل اسکیل وار کی طرف جانا، نہ صرف یہ کہ پاکستان کو مزید کمزور کرے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہمسائے یہ چاہتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا نے 2021 کے بعد نہ صرف اپنی ریلیشن شپ کو، اپنے ڈپلومیٹک اس کو نہ صرف مضبوط کیا، بلکہ وہ اب وہ زیادہ بہتر طریقے سے افغان طالبان سے ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ افغان طالبان کو یہ پتہ ہے کہ ہماری کمزوری ہندوستان ہے، ہماری کمزوری بھارت ہے. جب وہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کمزوری بھارت ہے، تو وہ آپ کو دکھانے کے لیے وہ مزید تعلقات کو ان کے ساتھ. ہمارا کمال یہ ہونا چاہیے ہمارے نیگوشیٹرز کا، ہماری لیڈرشپ کا، کہ وی شوڈ گو اینڈ آئی ٹیل یو کہ ہمارے درمیان جو کامنالٹیز ہیں افغانستان کے ساتھ، دے آر مچ مور دین افغانستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ دا لیڈرشپ آف دا ٹو کنٹریز sit together and find out solution. Why we can't find out solution? Why we are pushing the refugees to Afghanistan? Why we are pushing in such a way that it is creating negative this thing? So ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا طریقہ وضع کریں جس میں دونوں ممالک باہمی رضامندی سے آگے بڑھیں اور ہمارے تعلقات بہتری کی طرف جائیں، نہ کہ خرابی کی طرف جائیں. تھینک یو صادق، آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا سچویشن کو، جو آپ کے خیال میں کہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اس سے پہلے آصف نے بھی کیا. اب یہاں دیکھنے والی بات یہ آ رہی ہے کہ ہم گریجولی اس نہج تک کیوں پہنچ رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے کے اندر ان تعلقات کو اچھے کرنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک چائنا، قطر، ترکی، ان سب نے کوشش کی اور ہماری بات چیت بھی ہوئی، بٹ کہیں کام صحیح ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اور انہی دنوں کے اندر ہمارا خاص پڑوسی ہندوستان، انہوں نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور طالبان کے تعلقات جو ہمارے ساتھ تھے اس کا فائدہ اٹھایا اور کیش ان کیا. اور یہاں ایک اور تیسرا پلیئر جس کا بہت ذکر ہو رہا ہے میڈیا میں، اوپنلی نہیں کہیں گے بٹ سوشل میڈیا میں تو بہت کلیئر ہے، اسرائیل. اسپیشلی جب یہ یو ایس ایران کا ہوا حساب کتاب، ان کا جو رول ہے ہمارے پڑوس میں. افغانستان از ناٹ اے اسمال کنٹری، اور ہم سے 2500 کا کلومیٹر کا ان سے بارڈر ہے، اور آپ نے باڑ بھی لگا دی، سب کچھ کر دیا.
بٹ پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل ٹو فزیکلی اسٹاپ. اور آج کل کے جو حالات میں ویپنری اویلیبل ہے, ڈرونز ہیں یا جو بھی کچھ حساب کتاب, ان سب کے ہوتے ہوئے نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمیں بہت سیریسلی اپنی پالیسی کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے اندر جو بھی فیصلے ہوئے اس میں پارلیمان کہیں نظر نہیں آ رہی. لگتا یہ ہے کہ ون مین شو کی بات ہو رہی ہے, حکم آ گیا اور سب لوگ چل پڑے. وی ہیو سین ضیاء's ٹائم, وی ہیو سین ادر گورنمنٹس ان بٹوین, وی ہیو سین مشرف's ٹائم, اور جو اب آ گئے ہیں کہ جی پارلیمانی سسٹم, اینڈ وی نو واٹ کائنڈ آف اے پارلیمانی سسٹم دس از. ہمیں کوئی سیریس ڈبیٹ اس موجودہ پارلیمنٹ سے نظر نہیں آئی. کوئی صوبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ فوراً لگ جاتے ہیں کہ جی یہ دس از ناٹ یور رول. فیڈرل لیول پہ تو خیر پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں, گورنمنٹ ہے, جو بھی جن کا رول ہے, کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ ری تھنکنگ کی جو بات ہو رہی ہے, ہم سم ہاؤ دی ادر یہ کچھ سوچ نہیں سکی کہ ابھی تک ہم نے پچھلے 2 اور 3 دہائیوں کے اندر دیکھا جو طالبان اس زمانے کے تھے, جو طالبان آج کے ہیں, اور جو تبدیلی آتی گئی ان کے سسٹم کے اندر, ہم اس کو ریڈ کیوں نہیں کر سکے. ویسے تو ہم ہر قسم کی بات کرتے ہیں کہ گیجٹری ہمارے پاس ہے, وی نو واٹ از ہیپننگ, یہ اپنے لوگ ہیں اور یہ سارا کچھ ہے, بٹ وی جسٹ فیلڈ میزریبلی. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹریز آر انڈیپینڈنٹ ان دیئر پالیسیز اینڈ آل دوز. ہم شاید اس خیال میں ہیں کہ وہ سسٹم نہیں چل رہا تو ہم جو کہیں گے وہ بات مان لیں گے. اور اسپیشلی جب فال آف کابل ہوئی ہے, ہمارے حضرات کچھ جا کے وہاں پہ ہوٹل میں کافی اور چائے پیتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے. وہ ساری باتیں آپ اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں. تو کیا ہوا, ہم نے اس پہ کوئی سوچ بچار کی. پارلیمنٹ میں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. کوئی اور ان کیمرہ ڈبریفنگ ہوئی, وہ بھی ہمیں نالج میں نہیں ہے. اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے جس طریقے سے, وہ اپیرنٹلی ایک ون مین شو نظر آ رہا ہے. تو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ سختی سے یا آرام سے کس طریقے سے اس چیز کو حل کیا جا سکتا ہے. پڑوسی ممالک بھی پریشان ہیں, دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ملک کے 2 صوبے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں, بلوچستان اینڈ KP کے, ان سارے حالات کی وجہ سے. اگر ہم اس چیز کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم کوئی اچھی طرف جا سکیں گے. آپ کے خیال میں آصف, واٹ از دی وے آؤٹ؟ تنویر, آپ نے تو پورا تھیسس سامنے پیش کر دیا ہے. ایک چھوٹی سی وضاحت دے دوں کہ افغانستان نے آج تک آفیشلی ڈیورنڈ لینڈ کا مسئلہ نہیں اٹھایا آج تک. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور اسی طرح جتنے بھی جو معاہدے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوئے ہیں اس میں ڈیورنڈ لینڈ کا ذکر نہیں ہے, انٹرنیشنل باؤنڈری کی بات ہوئی. ایک تو یہ وضاحت. دوسرا یہ ہے کہ کنفیڈریشن کا ایشو, ایک تو 50s کی بات ہے, ایک 76 میں جب سردار داؤد یہاں آئے تھے اس وقت بھی بات ہوئی تھی. پھر مارشل لا آ گیا ضیاء صاحب کا, تو وہ باتیں ٹاپ سیکرٹ ہوئی. پھر اس کے بعد ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی سردار داؤد آئے, بات آگے بڑھنے والی تھی. اس میں سو کالڈ ڈیورنڈ لینڈ کا بھی انہوں نے ہی ذکر کیا تھا, اور ساتھ میں ایک سو کالڈ کنفیڈریشن کی تھی, لیکن وہ بات بنے نہیں. اور پھر ان کا بھی تختہ الٹ دیا سردار داؤد کا. تو پھر باقی ہسٹری ہے, وہ ہے. آپ نے یہ جو بات کی ہے اس میں ایک چیز ذرا یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سارا بلیم ہمارا ہی ہے. وی ور بیٹنگ آن دا رانگ ہارس. ٹھیک ہے, آپ نے جن لوگوں پہ انویسٹ کیا, یہ جو مذہبی لوگ تھے طالبان برانڈ کے, وہ ایک لائن میں چلنے والے لوگ ہیں.
اب ان کے نزدیک یونائٹڈ نیشنز کی کوئی اہمیت ہی نہیں, لیکن وہ دنیا سے ریکگنیشن مانگتے کسی حالت میں بھی. ہر صورت. وہ یو این کا جو ہے وہ ادھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ریپرزنٹیٹو بیٹھے, لیکن جو یو این ریزولوشنز کے آبلیگیشنز ہیں ان کو پورا نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک یا جہالت ہے یا ہٹ درمی ہے, تیسری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ بھی ہمیں واضح ہونا چاہیے ان حالات میں, جب کہ اب حالات اس طرح سے بگڑ گئے ہیں. طالبان اور ٹی ٹی پی جو ہے, میں اس پہ بارہا کہہ چکا ہوں, مختلف چینلز پہ بھی بات ہوئی. ٹی ٹی پی کا بلک آپ کے کے پی میں ہے, کے پی کے پروونس میں. آپ ان کو نیوٹرلائز کر دیں, افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں گے, وہ یتیم ہو جائیں گے. پہلے آپ یہاں تو کام کرو, پہلے آپ ذرا, اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے کوشش کر لی اس کو کائنیٹک مینس کے ذریعے, بات نہیں بنی. آپ جو ملٹری طریقے اختیار کر رہے ہیں اس سے بات نہیں بن رہی, کیونکہ اگر آپ طالبان کے شو میں فٹ ہوں گے تو طالبان نے امریکہ کے ساتھ جو جنگ لڑی تھی تو وہ لوکل سپورٹ کی بنیاد پہ لڑی تھی, ان کو سینکچریز مل جاتی تھی. یہی بینئی یہاں پہ ہو رہا ہے کے پی کے اندر, کیونکہ لوکل جو لوگ ہیں وہ میدان میں نہیں ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو اس لیے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. بلوچستان میں بھی بالکل ایسا ہی, سلیکٹڈ جو ہے چوزن لوگ ہیں ان کو کیا ہے, وہ جو کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے تو ان کو ایم پی اے بنا دیا گیا, ایم این اے بنا دیا گیا, سینیٹر بنا دیا گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب کوئی کرائسس سچویشن آتی ہے تو یہ جو سلیکٹڈ جو چوزن لوگ ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, They're not visible. اس لیے کہ ان کا کوئی صحیح ہی نہیں. تو دیکھیے, تو اس لیے ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ لانے کی ضرورت ہے گورننس کے لیے, اور اس سے بڑھ کر اب مثلا آپ نے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی, اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. کیوں؟ آپ نے لیگل ٹریڈ بند کر دی, اسمگلنگ اسی طرح جاری ہے, اسی بارڈر سے ہو رہی ہے وہ, اسی بارڈر سے. آپ نے ویزا بند کر دیے, لوگ نہیں آ رہے ہیں, آپ اپنے خلاف کر رہے ہو. لوگ افغانستان میں جب میں پوسٹڈ تھا 2005 سے 9 تک, جو بھی لڑکا یا لڑکی جو کمپیوٹر کے پیچھے ہوتا تھا, انویریبلی اس نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی تھی. He and she had a good word for Pakistan. آپ صحت جو ہے آپ کا جو ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر میں 90% سے زیادہ جو ہے آپ ان کو یہ صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کو ہی فائدہ ہے. اب آپ کے ہاسپٹلز جو پشاور میں ہیں یا کوئٹہ میں ہیں موسٹلی, ان کے لیے وہ خالی ہو گئے, اور ورنہ وہ تو کراچی تک بھی جاتے تھے, اسلام آباد تک جاتے تھے, وہ سب تھے, وہ ختم ہو گیا. تو میں اب انہوں نے انڈیا جانا شروع کر دیا. انڈیا تو وہ ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں نا, اور انڈیا تو بہت سلیکٹڈ ہے. انڈیا تو ابھی سارے کو تو ویزا نہیں دیتا نا. ہمارے ہاں تو آنا جانا تھا, اس کا صبح وہ جلال آباد سے چلتا تھا, شام ادھر پینز میں جا کے پھر واپس وہ چلا بھی جاتا تھا. یہ چیزیں ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. ہم نہیں سمجھے, ہم سمجھتے کہ جی اس سے وہ سیدھے ہو جائیں گے, سمجھے کہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ طالبان give too hope to ordinary people. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جیسے آپ نے ان کو ڈپورٹ کیا لوگوں کو, وہ نے کہا مشکلات میں, طالبان نے کہا یہ اللہ کی رضا ہے. وہاں لوگ مر جائیں تو کہتے ہیں اللہ کی رضا ہے. تو وہاں پہ گورنمنٹ اپنا کوئی ذمہ داری نبھانے کو تیاری نہیں ہے, وہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے. تو اس لیے ہم کیوں اپنے جو ہے دشمنوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا جو پالیسی کا لب لباب ہے یہ ہے کہ ہم نے اپنے اینٹی پاکستان فیلنگز کو اور بڑھا دیا. اس کی ضرورت نہیں.
پھر ایک ہوتا ہے کہ جی یہ ناشکرے لوگ ہیں. بھائی اچھے ناشکرے لوگ ہیں. ہمارے جو پولیس والوں کی چاندی ہو جاتی تھی عید تہوار پہ, وہ افغانوں کو پکڑ پکڑ کے ان سے رشوت لیتے تھے. وہ آپ کے لیے اچھا الفاظ کہیں گے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہم نے کس طرح سے ٹریٹ کیا. اور وہ جو ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ تھا نا آصف, شروع سے جو رہا ہے کہ اسٹیبلٹی ان افغانستان از اسٹیبلٹی ان پاکستان, It's imperative for Pakistan security. so we should work for that. ہم نے اس کو نقصان پہنچا دیا. اس سے مطلب بیسیکلی ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ سیریسلی کوئی تھاٹ یا کوئی ہم نے سوچ نہیں کی کہ کس طریقے سے تعلقات. اب کہنے کو تو میڈیا میں اور بڑے بڑے لیکچرز دیے جاتے ہیں, اور جو ہندی زبان میں کہتے ہیں بھاشن دیے جاتے ہیں, وہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے, کوئی ہم کچھ حاصل کر پا رہے ہیں کہ نہیں. میں چونکہ ابھی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا اور اس طرف ساری بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے. ہم نے آج کے اس حالات کو دیکھتے ہوئے کیا اسی طرح رہنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ اتنی بڑی آبادی ہماری اپنی افغانستان کی, ہم امہ کارڈ نہیں کھیلتے, مسلمان کارڈ نہیں کھیلتے, بٹ کب تک لڑیں گے ہم؟ حالات کو کچھ تو کسی طرف سے لانا پڑے گا نا. ایک آپ کا بارڈر چل رہا ہے, اس کو ایکٹیو کرنا ہے نہیں کرنا ہے, اور ایکسٹرا ایفرٹ لگ رہا ہے آپ کا, ایکسٹرا آپ کا فائنینشیل برڈن آپ کے اوپر آ رہا ہے, ہیومن ریسورسز آپ کی ضائع ہو رہی ہیں. اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی یہی حالات ہیں. گو کہ وہ ہم جتنا ایڈوانس یا وہ چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس, بٹ ایک آپٹکس کے لیے وہ چھوٹی سی کارروائی کر دیں تو وہ پاکستان کے لیے ایک میں کہوں گا بدنامی ہے یا نہیں ہے, جو بھی آپ اس کو سمجھیں. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں آئی تھنک بہت سیریسلی, اور اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہو از لیڈنگ پاکستان, دی پارلیمنٹ اور somebody else, یا تو پارلیمنٹ کوشش کرے, کچھ کرے کوشش. جی ہاں سر, یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اس کے لیے پارلیمنٹ یہ جو بھی ہے آپ کو سارے کو ایک پیج میں, جیسے ابھی پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل, چیئرمین سینٹ, اسپیکر نیشنل اسمبلی, اپوزیشن لیڈر یا دوسرے, وہ سارے تہران گئے. آپ نے ایک یونیفائڈ میسیج دیا ہے. اسی طرح آپ کو افغانستان کے کانٹیکس میں بھی ایک یونیفائڈ میسیج دینے کی ضرورت ہے, ایفرٹ کی ضرورت ہے. جی جی, کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب دیکھو, اب یہ آپ سے ایئر اٹیکس کر رہے ہیں, کیا اس سے یہ ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں رک گئی ہیں, بی ایل اے رک گئی ہے؟ دے ڈونٹ کیئر. بی ایل اے دیکھو نا وہ. اچھا, اور دوسرے یہ جتنا زیادہ ہوگا طالبان کو انڈیا اتنے ہی اور پیسے دے گا, اور طالبان کے لیے آپ نے ایک راستہ کھول دیا کرائسس کا. ان کے جو ہے وسائل اور بڑھ جائیں گے. انڈیا کے لیے بہت سستا سودا ہے. انڈیا آپ کو ڈائریکٹ جو ہے بارڈر پہ وہ چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے جواب مل جائے گا. لیکن اس راستے سے وہ بی ایل او کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, اس میں اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے, اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کر رہا ہے انڈائریکٹلی تھرو افغان پراکسیز. اس کا فائدہ ہے. اس کو بہت ہی سستے میں وہ پاکستان کو اس نے مصروف رکھا ہوا. بالکل صحیح کہا صاحب نے. چونکہ یہ ریمبر ویری ویوڈلی کہ این ایس ایس جو ان کے ہیں ڈول صاحب, ان کی ایک ریکارڈنگ اسٹیڈنگ میں بھی آپ کے نظر سے بھی گزری ہو, اس میں اوپنلی انہوں نے کہا تھا کہ وی ول میک پاکستان بلیڈ تھرو بلوچستان. یہ ان کے بالکل اوپن ورڈز ہیں ان کے, اور انہوں نے اماؤنٹس مینشن کیے تھے کہ ہمارے لیے اتنا خرچ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. بالکل. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس, سوری صالح, اس میں انڈرسٹینڈ کہ اس سارے جو کاروائی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم وی آر میکنگ دی پیپل آف افغانستان اگینسٹ اس.
چاہے ان کو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کا، بٹ یہ ایک خبر، یہ جو ایک آپٹکس میں آتا ہے کہ جو جہاز آیا اور گولی، چاہے 4 بندے مرے ہوں، 2 مرے ہوں، بچے مر گئے، عورتیں مر گئیں، بٹ چونکہ پاکستان سے حملہ ہوا تھا، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک اٹس اے بیڈ پکچر، سمپل ایز دیٹ. تاریخی طور پر آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہوئے ماضی میں، تو ایران کے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی نے ہماری مدد کی، اور انہوں نے یہ رول پلے کیا میڈیشن کا اور تعلقات کو بہتر بنانے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں، خصوصاً ایران کا بڑا اس میں رول موجودہ حالات میں، تو ایران پلس اور دوسرے ریجنل کنٹریز، خاص طور پہ چائنا تو ہر صورت میں یہ چاہتا ہے کہ جو ریجن ہے یہ اسٹیبل ہو، رائٹ. اور چائنا کی بڑی کلیئر پالیسی ہے، وہ چاہتا ہے کہ سی پیک کا راستہ کلیئر ہو اور ہر قسم کی مشکلات اور اس سے وہ ایکٹیویٹی. اور میں اضافہ کروں، چائنا سے زیادہ سنسیئر فرینڈ نہیں ہے پاکستان. بالکل. پھر سینٹرل ایشین کنٹریز ان کا بینیفٹ ہے، ان کا بینیفٹ. تو جو ریجنل سلوشن ہے افغانستان کا، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ریجنل کنٹریز خصوصاً ایران اور چائنا بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کنٹریز کی طرف جائیں اور ان کو اس طرف لے کر آئیں کہ یہ جو تعلقات مزید خراب، اور زیادہ خرابی کیا ہوگی؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ فل اسکیل وار جو ہے، نہ وہ افغانستان کے فیور میں نہ پاکستان کے فیور میں، تو اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے. وی آر ایٹ دا لویسٹ ایب آف آور ریلیشنز بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان ایٹ دا مومنٹ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریجنل سلوشن کی طرف بھی جائیں، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ان تعلقات کو، یعنی پاکستان جو ہے وہ ایسے جگہ پر ہے کہ پاکستان کو بڑا دل اور اپنا شو کرنا پڑے گا، اور افغانستان کو اپنی جو کریڈیبلٹی ہے بحیثیت ایک نیبر کے، اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ افغانستان ایک سوورن کنٹری ہے. دیکھیں، دس از ویری امپورٹنٹ. افغانستان کو ایک سوورن کنٹری کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے برابری کی بنیاد پر ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ تعلقات کو بہتر بنایا جائے، بلکہ اس میں دوسرے ممالک جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان خیر کا تعلق ہو، اس کو آگے بڑھایا جائے. دیکھو، وہ ماؤ نے ہینری کسنجر سے جب وہ راستہ کھل گیا بات چیت، تو ان کا فائٹ ٹاک. یہ بینی آپ ان کے طالبان کے ساتھ، یہ جو ٹی ٹی پی والا مسئلہ ہے، اس میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے قوانین کو خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ پوری طرح سے فائٹ کریں. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ رول آف لا لے کے آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ٹریڈ کو پابندی نہ کرو. آپ نے خالی افغانستان کے ساتھ نہیں پابندی، آپ نے اپنے آپ کو سینٹرل ایشیا میں بھی جو ہے وہ قدرن لگ گئی ہے، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو آتے جاتے ہیں، دیکھو یہاں پہ تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں، ان کا ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. ہم اور آپ جو جن انسٹیٹیوشنز میں پڑھنے گئے تھے ملک سے باہر، ہماری ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہی اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور افغانوں پہ بھی اتنا ہی امپیکٹ تھا. تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ جو میڈیکل فیسلٹیز، یہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں اگرچہ آپ ان کو سہولت دے رہے ہیں. اس کے بعد ہمسایہ برادر ملک، اور پھر دوسرا نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی افغانستان تھا 65 کی وار میں، 71 کی وار میں ظاہر شاہ نے پوری یقین دہانی کرے کہ آپ اپنے ٹروپس بارڈر سے ہٹا لیں. ہم نے ہٹا لیے تھے اور ہم ہو گئے. دیکھیے، پھر پریزیڈنٹ کرزائی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اگر انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو نیچرلی وی ول سائڈ ود پاکستان. آپ سوچو، وہ انڈیا کے ہاتھوں کھا رہے تھے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. دیکھیے، وہ جو سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے وہ ہے، اور یہ چیز ہمارے ان لوگوں کے جن کے ہاتھ میں پاور ہے یا وہ جو کن فیکون والی طاقت رکھتے ہیں، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے
کہ یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کو ہمیشہ چانس دینا چاہیے. بس میں اتنا کہوں. میں تو یہ کہوں گا آصف، یہ سمبیوٹک ریلیشن شپ کی نسبت میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ جو دونوں کے لیے، یعنی سوورینٹی، ایکویلٹی، دیز آر ویری امپورٹنٹ ورڈس ان ریلیشنس. ایکویلٹی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. افغانستان از a sovereign بالکل صحیح country which has equality with any other country. بالکل صحیح. تو equality and sovereignty اس کو پرنسپل بنا کے ہمیں اپنے ریلیشن شپ کو آگے لے جانا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اتنا غبی ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو نہ سمجھ سکے اور تعلقات کو بہتر نہ بنائے. صحیح. تھینک یو صالح اینڈ تھینک یو آصف. خواتین حضرات، آپ نے ہماری ڈسکشن سنی. ہم نے پوری کوشش کی کہ پریزنٹ سینیریو کے اندر اور ابھی جو بالکل آج کل ہو رہا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ لڑائی تو ٹھیک ہے، پھر جب کرنی ہے تو پھر کرتے رہیں گے، مگر کب تک، یہ سوچنے کی بہت سیریس ضرورت ہے. کیپنگ ان ویو our enemies in the region, our friends in the region, اور جو کہ ابھی موجودہ جو ہمارا رول رہا یو ایس ایران اسرائیل وار کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے ہم کس طریقے سے اس مسئلے سے باہر آ سکتے ہیں. our policy makers need to understand کہ ہم کب تک اس طرح چلیں گے. ہم 25 کروڑ سے اوپر لوگ، اپنے اکنامک سچویشن پہلے ہی ہماری اتنی اچھی نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. مگر پورے علاقے میں، نیبرہڈ میں ہم اگر جنگ کے ماحول میں رہیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ملکی حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر ہم باہر کی طرف نظر مار سکتے ہیں. اور ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے، نہ ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں کہ مسئلہ کہاں ہے. تھوڑی سی عقل و سمجھ کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. پلیز سبسکرائب ٹو آور چینل. تھینک یو.